نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. اسی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات اس کی، اور اسی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات اس کی. صدر محترم، علماء عظام، سامعین کرام، پیارے بچوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، حدیث پاک میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جس نے انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے انسانوں کے رب کا بھی شکر ادا نہیں کیا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندہ بننا چاہتے ہو تو ضروری اور لازم ہے کہ ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرو جن کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع میسر ہے. اس اعتبار سے میں خاص طور پر اپنے محسن و کرم فرما حضرت قاری الطاف حسین صاحب، بھائی رضوان علی خان صاحب اور بھائی ماسٹر جمیل احمد صاحب اور بھائی اصغر علی خان صاحب اور بھائی شہزاد صاحب اور تمام منتظمین اجلاس اور حاضرین جلسہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات مجھ جیسے سیاہ کار کو بھی شرکت کی سعادت سے نواز کر اپنی خوشبختیوں میں شریک کر لیتے ہیں. اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. میرے پیاروں، جس وقت قاری الطاف صاحب میرے پاس پہنچے میں بستر علالت پر تھا، اور اب تقریباً 3 ماہ کی مسلسل بیماری کے بعد آپ کے یہاں اتنی جولانی نہیں جس سے آپ کی تشریحی کو سیرابی میں بدل سکوں. ہمارے حضرت مولانا انعام صاحب ندوی دامت برکاتہم نے میرا تعارف اسی انداز میں کرایا جس انداز میں آپ حضرات سوچتے ہوں گے، لیکن میں بہت سخت کمزور اور بیمار ہوں. تاہم کوشش کروں گا کہ بہت ہی مختصر سے وقت میں، اس لیے کہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، ہمارے اکابر علماء حضرت مولانا قاری محمد اکرام صاحب دامت برکاتہم، مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم کے مدلل اور مفصل بیانات آپ حضرات کے سامنے آ چکے ہیں. قاری احسان محسن نے روح کے سوئے ہوئے تاروں کو چھیڑ کر ہمارے قلب میں ایک ہنگامہ بپا کر دیا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے وقت کے بزرگ نمونہ اسلاف حضرت مولانا اختر صاحب دامت برکاتہم کی مفید نصیحتیں اور مستجاب دعائیں لے کر آپ جلد سے جلد گھر لوٹیں گے. میں درمیان میں صرف قرآن عظیم کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے پڑھی ہے جس میں خالق کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرا رہا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب میں نے نہیں بھیجا تجھ کو مگر سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے. آپ جس ذات گرامی کی سیرت کے اس نورانی اجلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ذات اللہ فرماتا ہے کہ وہ سراپا رحمت ہے. آپ اتنے عظیم رحمت والے نہیں ہیں. ایک چیز تو ہوتی ہے رحمت والی اور ایک ہے رحمت، ایک ہے رحمت والی. اللہ تعالی رحمت نہیں ہے بلکہ رحمت والا ہے. چاند روشنی نہیں ہے، روشنی والا ہے. مائک آواز نہیں ہے، آواز والا ہے. پھول خوشبو نہیں ہے، خوشبو والا ہے. سورج روشنی نہیں ہے، روشنی والا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے نہیں ہیں بلکہ آپ سراپا رحمت ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نور والے سے نور جدا ہو جاتا ہے. یہ بلب ہے، بجھا دیجئے، یہ روشنی والا ہے، اندھیرا ہو جائے گا.
پھول خوشبو والا ہے، اس کی خوشبو ختم ہو جائے گی، سوکھ جائے گا، پھول خوشبو والا نہیں رہے گا۔ سورج چھپ جائے گا، روشنی والا نہیں رہے گا۔ تو دنیا کی ساری چیزیں والی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت والا نہیں فرمایا، اس لیے کہ اگر آپ رحمت والے ہوتے تو کسی لمحہ کسی آن آپ سے رحمت جدا ہو سکتی تھی، لیکن جس طرح خوشبو سے خوشبو جدا نہیں ہو سکتی، روشنی سے روشنی الگ نہیں ہو سکتی، دھوپ سے دھوپ الگ نہیں ہو سکتی، آواز سے آواز جدا نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنایا ہے۔ کسی آن کسی لمحہ ذات اطہر سے کبھی رحمت جدا نہیں ہو سکتی، آپ سے کبھی رحمت جدا نہیں ہوگی۔ آپ پیدا ہوئے تو رحمت، آپ پیدا ہوئے تو رحمت۔ فرمایا لولا کلما خلقت الافلاک، پیدا کرنے والے نے کہا مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، میرے محبوب اگر تجھے وجود نہ دیتا تو کائنات کی کسی چیز کو پیدا ہی نہ کرتا۔ یہ ساری کی ساری کائنات رحمت ہے میرے آقا کے وجود کا۔ آپ کو پیدا کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے نور سے ساری کائنات کو، آپ کے نور سے تمام انبیاء کرام کو وجود بخشا، تو آپ کا پیدا ہونا بھی رحمت۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، کیا عالم تھا اس وقت دنیا کا؟ فکر و عمل کے اندھیروں میں انسانیت ٹکریں کھا رہی تھی، دور تک کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا، آواز دینے پر کوئی جواب دینے والا نہ تھا، کہ یکایک رحمت خداوندی کو جوش آیا اور محمد الرسول اللہ ایک منارہ نور بن کر تشریف لائے، اور آپ نے فکر و نظر کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم کی وہ روشنی عطا فرمائی کہ لاکھ کوششوں کے باوجود، لاکھ تدبیروں کے باوجود، لاکھ طاقتوں کے باوجود وہ صراط مستقیم آج بھی روشن ہے اور قیامت تک روشن رہے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر ایک چیز کے لیے اپنے بچوں کو تربیت کرے، اپنے بچوں کی پرورش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی بچوں کی پرورش پر بھی انعام عطا فرماتے ہیں، اور ان کے تربیت پر، ان کے پالن پوشن پر جو خرچ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی صدقے کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ جیسے صدقہ کر دیا ایسا ہی اپنے بچوں کی پرورش کرنے پر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جس کے بچوں میں، فرمایا کہ دیکھو یہ بچے جو ہیں ان کو اپنے ساتھ کھلایا کرو، اللہ تبارک و تعالی اس کھانے کا حساب نہیں لیتا جس کھانے میں بچہ شریک ہو جاتا ہے۔ فرمایا بچوں میں اگر آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہو جائے تو آقا نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے نیکی ہے، اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ نیکی، لڑکے کو رحمت فرمایا، نعمت فرمایا، اور لڑکی کو نیکی فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکا تمہارے یہاں پیدا ہو جائے تو تمہارے اوپر، تم کو چونکہ ایک نعمت ملی ہے اس لیے اس کا شکر واجب ہے، لیکن اگر لڑکی تمہارے گھر میں پیدا ہو گئی تو یہ اللہ کی طرف سے نیکی ہے، اور نیکی پر تو اجر ملتا ہی ملتا ہے۔ گویا لڑکا ہمارے لیے آزمائش کی چیز ہے، لیکن لڑکی نعمت، رحمت ہی رحمت ہے۔ فرمایا جس کے 3 لڑکیاں پیدا ہو گئیں اور ان کی تربیت کر لی اور وہ جوان ہو گئیں اور ان کی شادی کر دی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اتنے سے عمل کرنے پر اللہ اس شخص کو جنت میں مجھ سے اتنا قریب کر دے گا جتنی میری ہاتھوں کی یہ 2 انگلیاں ہیں۔ جو لڑکی قابل عار سمجھی جاتی تھی، کس قدر قابل عار سمجھی جاتی تھی، معاشرے کا ایک بدنما داغ تھی، جس کے دامن پہ لگ جاتا تھا بس تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی تھی۔ وہ لڑکی
جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول مجھ سے ایک بہت زبردست گناہ ہو گیا. فرمایا کیا گناہ ہوا؟ بس اتنا کہتے اس کی چیخ نکل گئی. کہنے لگا اے اللہ کے رسول کیسے بتاؤں، زبان کہنے سے قاصر ہے، دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہیں، اتنا عظیم گناہ مجھ سے ہوا ہے. فرمایا بتاؤ تو صحیح. فرمایا اے اللہ کے رسول میری بیوی امید سے تھی، مجھے ملک شام جانا تھا، میں نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو اگر میرے پیچھے لڑکا ہو جائے تو اچھی طرح پرورش کرنا، اور اگر لڑکی ہو تو میں اس کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا، اس کا گلا گھونٹ دینا. میں یہ کہہ کے چلا گیا. میرے پیچھے میری بیوی کے بچی پیدا ہوئی، اس نے لڑکی بڑی سوہنی اور خوبصورت تھی، اور ادھر ماں کا دل تھا، کیسے گلا گھونٹتی، کبھی وہ مجھے سوچتی، کبھی بچی کے بارے میں سوچتی. یکایک اس کے خیال آیا کہ گھر پالنا اب بہتر نہیں ہے، کبھی شوہر آ جائے. اس نے ایک پڑوسن کی خوشامد کی اور لڑکی کو اس کے یہاں پرورش کے لیے دے دیا. میں کچھ زمانے کے بعد آیا تو میں دیکھا کہ ایک بچی چھوٹی سی پئیوں پئیوں چل کر آئی اور مجھ سے باتیں کرتی رہی. اس کی پیاری صورت، اس کی دل فریب باتیں مجھے بڑی بھائیں، اور میں بہت دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ چلی گئی. اگلے روز پھر آئی، پھر چلی گئی، پھر آئی. اب تو مجھے اس بچی سے اتنی محبت ہو گئی کہ اگر وہ نہیں آتی تھی تو میں خود اسے بلا لیا کرتا تھا. جب میری بیوی نے دیکھا میرا شوہر اس بچی سے محبت کرنے لگا تو ایک دن یوں کہا دیکھو جی جس بچی سے تم پیار کرتے ہو یہ کسی اور کی بچی نہیں، یہ تمہاری بچی ہے، میں نے تمہارے ڈر سے اس کو پڑوسن میں پلنے کے لیے دے دیا تھا. بس اے اللہ کے رسول اتنا سننا تھا کہ لڑکیوں سے نفرت کی آگ جو میرے دل میں تھی وہ میرے جسم پر آ گئی، اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتا ہوا لے گیا. اے اللہ کے رسول وہ بچی کبھی گر جاتی تھی، کبھی کھڑی ہو جاتی تھی، اور مجھ سے بار بار کہتی تھی ابو کہاں جا رہے ہو، کیسی مہمانداری کرا رہے ہو، کم سے کم بتا تو دو جانا کہاں ہے. ابو میرے پاؤں دکھنے لگے، ابو مجھ سے چلا نہیں جا رہا، لیکن نفرت کی سخت آندھیوں نے اس کی ایک بات بھی میرے کان تک نہ جانے دی، اور میں اسے کھینچتا ہوا جنگل میں لے گیا. اسے کھڑا کیا، تیز دھوپ تھی اور میں پھاوڑے سے کھڈا کھودنے لگا. اے اللہ کے رسول میں کھڈا کھود رہا تھا اور وہ میری بچی اپنے دامن سے میری پیشانی کا پسینہ صاف کر رہی تھی اور یوں کہہ رہی تھی ابو تھوڑا سا آرام لے لو، آپ تھک گئے ہو، پسینہ بہت آ رہا ہے. لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور کھڈا کھود کر اس کو اس میں دھکا دے دیا. میں اس پر مٹی ڈال رہا تھا، مٹی کے ذروں میں اس کی آواز چھن چھن کر میرے کانوں کے پردوں کو پھاڑ رہی تھی. ابو مجھے قتل کر دو لیکن یہ تو بتا دو کہ میرا قصور کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، میں نے گناہ کون سا کیا ہے. ابو میں نے کبھی آپ کے پیچھے ماں کو گالی نہیں دی، آپ کے مال میں کبھی خیانت نہیں کی، لیکن اے اللہ کے رسول میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے مٹی میں دبا دیا. آج جب اللہ نے اسلام کی دولت دی ہے، آپ کی رحمت کا سایہ میرے ہاتھ میں آیا ہے، اے اللہ کے رسول جب اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو کھانا حرام ہو جاتا ہے، نیند حرام ہو جاتی ہے. کیا اللہ میری اس غلطی کو معاف کر دے گا؟ آقا کے آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی اور آپ اتنے روئے کہ آپ کی ہچکیاں بن گئیں. تو وہ لڑکیاں جن کو معاشرے میں اتنا برا سمجھا جاتا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دو لڑکیوں کی پرورش کر لے گا، پال پوش کے جوان کر دے گا اور اچھے نیک صالح مرد سے ان کا نکاح کر دے گا، صرف اتنا عمل کرنے کی بنیاد پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں مجھ سے اتنا قریب ہوگا جتنی میری یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کے لیے بھی رحمت بن کے آئے. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ یہ احسان نہیں ہے کہ آپ نے اپنی ماں کو گود میں لے کر کے ڈاکٹر کے یہاں تک لے گئے، یہ احسان نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کی ماں
आपको सैकड़ों मर्तबा गोद में उठा चुकी है। अगर आपने अपनी माँ का पेशाब पाखाना हाथों से साफ कर दिया तो ये कोई एहसान नहीं है, इसलिए कि आपकी माँ सैकड़ों मर्तबा आपके पेशाब पाखाने साफ कर चुकी है। अगर आप अपनी माँ के कपड़े धो दें, आप अपनी माँ को प्यार से देखें तो ये कोई एहसान नहीं है, इसलिए कि आपकी माँ आपको आंखों का तारा बना के रख चुकी है, आपके रोज कपड़े धोती रही है। एहसान उसे कहते हैं जिसका कोई बदला ना हो, जिसका कोई बदला ना हो, जिसके बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तेरे माँ बाप तुझे हुक्म दे घर छोड़ने का, बीवी बच्चे छोड़ने का, तो तू अपने वालिदैन के हुक्म को बजा लाकर अपने घर को छोड़ दे, अपने बच्चों को छोड़ दे, चाहे तेरे बच्चे तुझे कितने ही महबूब क्यों ना। तो माँ बाप के लिए भी अल्लाह के रसूल रहमत बनकर आए और औलाद के लिए भी आका रहमत बनकर आए। फरमाया अपनी औलाद की तरबियत करो। सबसे पहली बात यह है कि उसका अच्छा सा नाम रखो, उसका अच्छा सा नाम रखो। गुड्डू, पप्पू, लौली, बबली, टिंकी, पिंकी नहीं, बल्कि ऐसा नाम रखो जिसमें अल्लाह का नाम शामिल हो, ऐसा नाम रखो जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम शामिल हो, ऐसा नाम रखो जिसके अल्फाज के माना अच्छे हों। इसलिए कि मेरे अल्लाह, मेरे प्यारों, ईमानदारी से बताओ, अल्लाह का नाम जहन्नम में जा सकता है? अरे बोलो, अल्लाह का नाम जहन्नम में चला जाएगा? और जिसका नाम अल्लाह के नाम पर हो सकता है अल्लाह अपने नाम के सदक़े ही में उसको जहन्नम की गंदी आग से बचा ले। और दूसरा फायदा यह है कि जब आप अपने बच्चे को आवाज दोगे और उसका नाम अल्लाह के नाम पर होगा, अब्दुल रहमान होगा, अब्दुल रहीम होगा, अब्दुल करीम होगा, इनायतुल्लाह होगा, अमानतुल्लाह होगा, सिबगतुल्लाह होगा, शरीयतुल्लाह होगा, ईमान से बताओ जब जब नाम लोगे अल्लाह का जिक्र भी होगा कि नहीं होगा? हैं? 50 मर्तबा भी आवाज दोगे तो आवाज तो हो ही जाएगी, अल्लाह का जिक्र भी हो जाएगा। और तीसरी बात यह है मेरे प्यारों, अगर मैं आपसे कहूं कहो जय श्री राम, कहोगे भाग कम बखत, तेरा यहां क्या काम? बीजेपी का एजेंट आ गया। लेकिन तोड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। जब मेरा किसान भाई खेत में खाद डालने जाता है, मैं उससे पूछता हूं कौन सा खाद डाल रहे हो? कहता है श्री राम यूरिया डाल रहा है। मैंने कहा गाड़ी में कौन सा खाद ला रहे हो? कहता है श्री राम यूरिया ला रहा हूं। मेरे प्यारों, जब खाद का नाम श्री राम यूरिया रखकर तुम सबसे श्री राम कहलवा दिया, तो तुम अपना नाम इनायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह रखकर एडवाणी के चेलों से अल्लाह क्यों नहीं कहलवा सकते? है? जब तुम्हारा नाम अल्लाह के नाम पर होगा, ईमान से बताओ, गैर मुस्लिम भाई अगर आवाज देगा तो उसकी जबान पर भी अल्लाह आएगा कि नहीं आएगा? तो अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, नबी के नाम पर रखो। आका फरमाते हैं जिसका नाम मेरे नाम पर होगा अल्लाह उस पे जहन्नम की आग को हराम कर देगा। अपने नाम को औलिया किराम के नाम पर रखो, इसलिए कि औलिया किराम के नाम में भी अजमत और बरकत है। अल्लाह ने उस नाम में भी बरकत अता फरमाई है। नेक और सालिहीन और मुत्तकी बंदों के नाम में भी अल्लाह ने बरकत अता फरमाई है। आपने सुना नहीं कि एक मर्तबा जन्नत में देखो कि बड़ा मोटा ताजा कुत्ता टहल रहा, बड़ा मोटा, 500 गज का, 5 साल जिस मैदान को तय किया जाए इतने बड़े फील्ड में उसको टहलाया जा रहा, और जन्नत की तरह तरह की नियामतें खा रहा, आजाद। मैं डंडा लेके दौड़ा, रुक रुक रुक, यहां भी आ गया। फरिश्तों ने कहा खबरदार। मैंने कहा साहब ये हमारे घर में बढ़ जाता था तो तुम रहमत के बोरिए बिस्तरे लेके भाग जाओ थे, और जन्नत में मुझे मारने से भी रोक रहे हो। जन्नत तो खालिस पाकीज़ा मकाम है। फरिश्तों ने कहा बेवकूफ, वो तेरा कुत्ता था जिसको देखकर हम बोरिया बिस्तरा लपेट लिया करते थे। ये कुत्ता जो तू जन्नत में देख रहा है ये असहाबे कहफ का कुत्ता है जो जिंदगी भर उनकी चौखट पे पड़ा रहा। अल्लाह ने उसको मरने के बाद उन्हीं के साथ जन्नत अता फरमा दी।
میرے پیاروں جب کتا بھی اولیاء اللہ کی چوکھٹ پر پڑھ کے جنتی ہو سکتا ہے تو تم تو رحمت عالم مصطفیٰ کے غلام ہو سکتا ہے اللہ نام ہی کی نسبت پہ بیڑا پار فرما دے. اپنے بچوں کا اچھا نام رکھ. 7 دن کا ہو جائے تو بہترین قسم کا نام رکھ کے عقیقہ کر دو. اس لیے کہ اگر بچے کا عقیقہ نہ کیا گیا تو وہ رہن رہتا ہے, وہ اس وقت تک رہن رہتا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ مر جائے تو قیامت کے دن اپنے والدین کی سفارش نہیں کرے گا. جبکہ حدیث پاک میں آیا ہے اللہ بچوں سے فرمائے گا جاؤ بچوں جنت میں جاؤ, میں کسی کو ماروں گا, ڈپٹوں گا, ڈانٹوں گا, تم بچے ہو تمہارے کومل دل ہیں, جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ. بچے مچل جائیں گے, نہیں 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 ہم نہیں جائیں گے. کہا کیوں؟ کہا بس نہیں جائیں گے جنت میں. جاؤ تو صحیح, دیکھو تو صحیح جنت کی بہاریں. میں نے تمہارے لیے جنت کے کیسے کیسے بڑھیا نظارے پیدا کیے ہیں. بچے مچل کر کہیں گے الہ ہمیں نہیں چاہیے تیری وہ جنت جس میں ماں کی ممتا نہ ہو, باپ کا پیار نہ ہو. اللہ فرمائے گا مجھے کوئی پرواہ نہیں, تمہارے ماں باپ کے کیسے عمل تھے, جاؤ اپنے اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑو اور اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جاؤ. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بچے کا عقیقہ نہ کیا گیا وہ بچہ اپنے ماں باپ کی سفارش نہیں کرے گا. عقیقہ کیا تھا؟ ارے اللہ نے بہت زیادہ دولت عطا فرمائی تھی ہمارے چیئرمین صاحب کی طرح, تو لڑکے کی طرف سے 2 بکرے کر دیتا, لڑکی کی طرف سے 1 بکرا کر دیتا یا بکری کر دیتا, اور اگر اتنی گنجائش نہیں تھی تو لڑکے کی طرف سے 1 کر دیتا, لڑکی کی طرف سے بھی 1 کر دیتا. کچھ گوشت فقراء کو دے دیتا, کچھ رشتہ داروں کو دے دیتا, خود کھا لیتا, اور اگر اور زیادہ گنجائش تھی تو سر کے بال منڈوا کے اس کے ہم وزن چاندی خیرات کر دیتا. مگر بچے کا عقیقہ 7 دن کی بجائے 7 سال ہو گئے رکا ہوا ہے. کیوں؟ ہے جی اب کے ذرا سا سالی کی شادی کی وجہ سے روک دیا تھا. اگلا سال آیا, کہا جی وہ بڑی سالی کے بچہ ہوا تھا پہل کا, اس کے بھات کی وجہ سے سسرالیوں نے اب کے منع کر دیا. میں نے کہا بھائی سالی کو کاٹتا, سسرے کو کاٹتا, ساس کو کاٹتا ہے تو بکرے کاٹنے کا ذکر ہے, ساس سالی سسرے کاٹنے کا ذکر کہاں؟ ان کے اوپر تو نے کیوں روک رکھا ہے جی؟ وہ ذرا سا دنیا داری بھی بھرنی پڑے ہے, وہ بھات بھوت کا گنجائش نہ تھی. جب تک دیغے نہ کھڑکیں, جب تک سسرال کا کے دل پہ بجلیاں نہ گریں, جب تک وہ ادھار قرض لے کر کے تیرے بھکاری جسم پہ کپڑے کی بھیک نہ ڈالیں, تب تک تیرا عقیقہ نہیں ہوتا. او ایمان والے, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن یاد رکھ اگر تو نے ان رسم و رواج کے ساتھ عقیقہ کیا تو وہ عقیقہ نہیں ہوگا, بلکہ اس کا جو چاہے نام رکھ دے وہ ہو جائے گا, اور ثواب کی بجائے خدا کی قسم الٹا گناہ کا پلندہ تیری گردن پہ لاد دیا جائے گا. فرمایا جب تیرا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کی انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جا. مگر لے کے کون جائے؟ جس کو انگلی پکڑ کے لے جانے کا حکم تھا وہ ٹانگیں کھینچنے سے بھی نہیں جا رہا, ٹانگیں کھینچنے سے بھی نہیں جا رہا. حاجی مولی صاحب وہ ہاں بولتا کیا کہنے لگا جی کپڑے خراب ہیں, بدن ناپاک. جس کا اللہ پاک, جس کا رسول پاک, جس کا قرآن پاک, جس کا کعبہ پاک, جس کا ایمان پاک, خدا کی قسم وہ خود ناپاک بتا رہا ہے میں ناپاک. اگر اسی حال میں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اسی حال میں اسرائیل نے دبوچ لیا تو کہاں سے غسل خانے میں بھاگے گا؟ میرے پیاروں پتہ کچھ نہیں کس وقت کیا ہو جائے. ایک گھسیٹا تھا, گھسیٹا, جانو گھسیٹا کو؟ مسجد کا پڑوسی, اللہ سے دور,
خدا کی بارگاہ میں کبھی زندگی میں سجدہ نہیں کیا. ہندو مسلم رائٹ ہوا, انگریزی برٹش گورنمنٹ کا دور تھا, مسجد میں آگ لگا دی. مسجد کے مناروں سے جو آگ کے شعلے اٹھے ہیں, گھسیٹا کے قلب میں دبی ہوئی ایمان کی چنگاری جس پہ بدامالیوں کی راکھ جم گئی تھی, غیرت کی آندھی چلی اور وہ راکھ اڑی اور ایمان کی چنگاری چمک اٹھی. چمک اٹھی ایمان کی چنگاری, کپڑے سوتے سوتے اور آگ بجھانے میں لگ گیا. آگ بجھائی مگر قلب کی چنگاری جو ہے شعلہ بن گئی. ایمان کی چنگاری شعلہ جوالا بن گئی. بجھانے کے بعد اس زمانے میں شہر مظفر نگر کے اندر ایک صوفی محمود الحسن تھے, اللہ والے. یہ گھسیٹا ان کے پاس پہنچا اور کہنے لگا حضرت جی آگ تو بجھ گئی, اب دلی تمنا یہ ہے کہ یہ مسجد خالص میرے پیسے سے تعمیر ہو جائے, دعا کر دیجئے. حضرت نے فرمایا جا اللہ قبول فرمائے. 1,20,000 روپیہ چاندی کا اس زمانے میں گھسیٹا نے لگایا, جو آج بھی مظفر نگر کے اندر موتی مسجد کے نام سے, حوض والی مسجد کے نام سے مشہور ہے. تعمیر کرا دی. اس کے بعد آیا اور کہنے لگا حضرت جی چھوٹا گھر تو اللہ نے بنوا دیا, ایک دعا اور کر دو, اللہ اپنا بڑا گھر اور دکھا دے. کہا جا اللہ دکھا دے گا. اسی سال اللہ نے حج بھی کرا دیا. حج کی درخواست آئی تو حضرت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا حضرت جی بس ایک دعا کی درخواست اور لایا ہوں. کہا بے گھسیٹا کتنی دعا کرائے گا, جب دیکھو کھڑا رہے دعا کر دو, جب دیکھو کھڑا رہے دعا کر دو. کہا حضرت جی آخری دعا ہے, آخری التجا ہے, شاید اس کے بعد آپ کے پاس نہ آ سکوں. وہ دعا یہ ہے کہ جب میں بیت اللہ کی تمام ارکان سے فارغ ہو جاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ پہنچوں تو زبان سے درود و سلام پڑھ رہا ہوں اور میرا دم نکل جائے اور چکرا کے ایسا گروں کہ سر آقا کے روضے کی جالی سے لگ جائے. حضرت کو جوش آ گیا, وجد میں فرمایا جا, یہ بھی قبول ہو گیا. گیا, حج کیا, مدینے کا سفر کیا, روزہ 40 وقت کی نمازیں پڑھی, روزہ اطہر پہ آخری سلام پڑھنے کے لیے پہنچا. خدا کی قسم چکرایا اور روزے کی جالی سے ٹکرا کے اللہ کے رسول کے قدموں پہ ڈھیر ہو گیا. صوفی محمود الحسن صاحب کو پتا چلا تو جھومنے لگے اور یوں فرمایا ارے گھسیٹا کہاں اور مدینہ کہاں, یہ قسمت تو دیکھو گھسیٹا کہاں. کہاں سے کہاں گھسیٹ لیا. ارے کچھ پتا نہیں, شراب پی کے نالی میں پڑے ہوئے کو مسجد کا امام بنا دے, اور کچھ پتا نہیں کہ سجدے میں پڑے ہوئے کو کفر پہ مار دے. ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو, ہر وقت اللہ کا دھیان رکھو. میرے پیاروں, آج کپڑے ناپاک, بدن ناپاک, خود نماز نہیں پڑھا, ایمان سے بتاؤ بچوں کو کیسے نماز پڑھائے گا؟ بچے کیسے خدا کے سامنے جھکنے والے بنیں گے؟ فرمایا جب تیرا بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کی ہلکی سی پٹائی کر, ڈنڈا لے کے متڑیا پڑ, تو اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دے. فرمایا ہلکی سی پٹائی کر, مگر چور چور موشیرے بھیا نہ تو مجھے کہیے بھیا, کچھ نہ میں تجھے کہنے کا بھیا. اور اگر کسی کے ماں باپ نمازی بھی ہیں تو ان کا حال یہ ہے کہ بیٹے ذرا دکان کھولیے, تم آ رہا ہوں نماز پڑھ کے. تو دکان کھولیے, میں نماز پڑھی ہوں. تو جنگل کو گاڑی جوڑ لے, میں نماز پڑھی ہوں. تو بیلوں کی کٹی کاٹ لے, میں نماز پڑھاؤں. تو جہنم میں جا, میں جنت میں جاؤں. تو جہنم میں جا, میں جنت میں جاؤں. فرمایا جب تیرا بچہ بالغ ہو جائے تو اس کا اچھی سی جگہ نکاح کر دے. آج شادی بیاہ میرے پیاروں ہمارے لیے وبال جان بن چکے ہیں. آج جو غریب ہیں اور کئی لڑکیاں ان کے ہیں, ذرا ان کے اور دولت کے پجاریوں اور دولت مندوں, کبھی اس کے قریب جا کر دیکھو, اس کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے, اس کے دن کا چین لٹ چکا ہے.
اس لیے کہ جہیز کا ناگ ہر وقت اس کے سر پہ کھڑا ہوا ہے. اگر نہ دیا تو تجھے اپنی بیٹی کے جذبات، جوان جذبات کو ڈسنا پڑے گا. اپنی بیٹی کو زہر کھا کے مرنے پر مجبور ہونا پڑے گا. او میرے پیاروں، نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو، مسلمان کہلاتے ہو، لیکن خدا کی قسم یاد رکھو، آج جتنی بیٹیاں جہیز نہ ملنے کی وجہ سے، شادی نہ ہونے کی وجہ سے کوٹھوں پر پہنچی ہیں، جتنی لڑکیاں خودکشی کر کے مری ہیں، جتنی لڑکیاں آگ لگا کر مری ہیں، کل قیامت کے دن ضرور سوال کریں گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. بتاؤ سماج کے ٹھیکیداروں، ہمارا گناہ کیا تھا جو ہمیں جوانی کی زندہ دہلیز میں پھونک دیا گیا، ہمیں کوٹھے پر بیٹھنے کے لیے مجبور کیا گیا. بتاؤ ہمارا قصور کیا تھا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. بتاؤ ہم نے کیا گناہ کیا تھا، ہمارا قصور کیا تھا. خدا کی قسم جواب نہیں دے پاؤ گے. آج مسلمانوں ضرورت تھی، تقاضے تھے حالات کے کہ ایک سیتا، ایک سریتا، ایک شکنتلا جب آگ کے شعلوں میں پھکتی، آگ کے شعلوں میں جلتی، تو آگ کے شعلوں میں سے وہ آواز دیتی، کاش میں کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئی ہوتی جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے آج مجھے زندہ آگ میں نہ جلنا پڑتا. لیکن شکنتلا مسلمانوں کو کیسے یاد کرے، شیلا مسلمانوں کو کیسے آواز دے؟ اس لیے کہ مریم اور زیتون ہندو لڑکیوں سے زیادہ پریشان آج نظر آ رہی ہیں. میرے پیاروں، فرمایا اپنی بچی کا نکاح اچھی سی جگہ کرے. کون سی ہے اچھی جگہ؟ جہاں کھلاتے کھلاتے منہ ٹیڑھا کر دے، مال اتنا دیں کہ ٹرکوں میں نہ آئے. تو لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی شادی ہوئی، بھائی 2.5-3 لاکھ کی شادی کی، ماشاءاللہ بہت اچھی شادی ہوئی. اس کا نام ہے بہت اچھی شادی ہوئی. ارے اچھی شادی تو وہ ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی کی بات ہوتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے آقا فرماتے ہیں، علی ہماری بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ ہوگا، مہر لے آؤ. حضرت علی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ایک ذرا بیچی اور اس کی رقم آقا کو دی. محبوب کائنات سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے مہر لے کر کچھ ضرورت کا سامان خرید دیا. ایک چٹائی خرید دی، ایک گھڑا خرید دیا، ایک چکی خرید دی، اور اپنے لخت جگر کو حضرت علی کے گھر لے جا کر پہنچا دیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ سلطان الانبیاء کی بیٹی، دونوں جہان کے مالک کی بیٹی، جب حضرت علی کے حجرے میں آئی ہے تو میں نے ایک سروا گاڑ کر اس پہ حضرت فاطمہ کے کپڑے ٹانگ دیے اور ریت کو ہاتھ سے اکسار کر کے اسے بسترا بنا دیا. یہ تھا سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جہیز. میرے پیاروں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا حضرت عائشہ سے، تو آپ یوں نہیں فرماتے بہت بڑے مالدار کی بیٹی ہے، بہت بڑے مکے کے رئیس کی بیٹی ہے، تمہارے پاس جہیز دینے کو ہو گیا ہو تو میں رخصتی کر لوں، تمہارے پاس جہیز کا اثاثہ ہو تو میری رخصتی کر دو. بلکہ حضرت ابوبکر نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب، تم آپ کا نکاح تو ہو گیا، رخصتی کر لو. فرمایا ابوبکر میرے پاس ابھی مہر کی پیسے دینے کو نہیں ہے، مہر کا پیسہ دینے کو نہیں ہے. اور یہاں جہیز کے نام سے کون سی چیزیں کون سی نہیں ہے، کون سی ہے کون سی نہیں ہے، ایسی بلی کی طرح دیکھے ہے. اور جہیز کے نام پہ مالک وعدوں کتنا ہے، کون سا دینا ہے، کون سا دینا ہے. یاد رکھو مہر قرض ہے. کچھ لوگ پہل کی رات میں بیوی کے سامنے بھکاری بن جاتے ہیں اور معاف کرنے کی درخواست پیش کر دیتے ہیں. جب پہلے دن تو نے بیوی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا تو اب تیری کیا نظر اٹھے گی مرتے دن تک. یاد رکھو اگر تم نے معافی مانگی اور بیوی نے معاف کر بھی دیا تب بھی مہر معاف نہیں ہوگا.
مہر معاف نہیں ہوگا جب تک کہ مہر کی رقم عورت کو نہ دے دی جائے اور وہ اس کا استعمال نہ کر لے، اس کی لذت، اس کا مزہ، اس کا فائدہ اور نقصان اپنے ہاتھوں سے نہ دیکھ لے، اس وقت تک مہر ادا ہوگا نہیں۔ زبان سے کہہ دینا کہ معاف کر دے، نے کہہ دیا کر دیا، بیچاری کہے اور کیا کرے، کیا کرے؟ جیسے ایک بنیے نے ایک مسلمان کا گھر گروی رکھ لیا اور اپنے لڑکے کی شادی کر کے بیوی کو اسی گھر میں اتارا، محلہ تھا قاضی ملاؤں کا، بس 2 چور جائے بڑے رات میں مغرب کے وقت سے چھپ گئے۔ اب بنیے نے اپنی بیوی کے پاس جو گیا تو اسے کچھ آہٹ سی ہوئی، اس نے اور سراغ رسانی کی تو دیکھا 2 چور ہیں اور میں اور میری بیوی، اگر یہ دونوں لپٹ پڑے تو ہم دونوں کا ہی ناش کر دیں گے، لہذا شور مچانے سے تو فائدہ نہیں۔ اس نے حکمت ڈھونڈی اور بیوی سے بغیر کسی قسم کی الیک سے لے کے کہنے لگا بیوی، وہ کہاں بیوی کے نام سے بیچاری بول رہی، قبول کرنے کے نام سے بولتی نا، رونے لگے یہ چپ کری ہو جا، وہ کہہ رہا بیوی، وہ نہیں بولتی، دیکھو ہمارے پہل کا لڑکا پیدا ہوگا تو ہم اس کا نام رکھیں گے ملا، اور بیوی دوسرا لڑکا ہوگا تو اس کا نام رکھیں گے قاضی۔ چور سمجھ رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں، افسوس آ جائیں گے، بس ہم لے کے چلے جائیں گے زیور پیور۔ بنیے کے لڑکے نے کہا بیوی جب ہمارے تیسرا بچہ ہوگا تو اس کا نام رکھیں گے چور، اور بیوی جب وہ باہر کھیلنے چلے جایا کریں گے اور تم آواز دیا کرو گی تو کیسے بلاؤ گی؟ دیکھو یوں کہا کرنا قاضی ملا چور، قاضی ملا چور۔ اب قاضی ملاؤں کا محلہ تو سورے اکٹھے ہو گئے، کیواڑ کھٹکھٹائے، چور اب بھی یہی سمجھ رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں، کیواڑ کھول کر کے کہا حضور یہ 2 چور بڑے پڑے ہیں، پکڑ کے لے گئے۔ میرے پیاروں، تو لڑکیوں کے لیے بھی اللہ کے رسول رحمت، لڑکوں کے لیے بھی اللہ کے رسول رحمت، والدین کے لیے بھی اللہ کے رسول رحمت، ماں باپ کے لیے بھی اللہ کے رسول رحمت، بوڑھوں کے لیے بھی اللہ کے رسول رحمت۔ فرمایا من لم یکرم کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، آقا فرماتے ہیں وہ میری جماعت میں نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے، وہ میرا غلام نہیں ہے جو اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ فرمایا او جوانوں، اپنی قوت بازو پہ ناز نہ کرو، اللہ تمہیں رزق بوڑھوں کی وجہ سے عطا فرماتا ہے، اپنے بوڑھوں کا احترام کر۔ بوڑھوں کے لیے بھی اللہ کے رسول رحمت بن کر آئے اور جوانوں کے لیے بھی اللہ کے رسول رحمت بن کر آئے۔ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جو 7 نوجوان ہوں گے، ان میں میری امت کا وہ خوش نصیب جوان ہوگا جس نے اپنی جوانی کی ترنگوں کو خدا کی بارگاہ میں خرچ کر دیا، جس کی جوانی سجدوں میں گزری ہو، جس کی جوانی خدا کے دین کی اشاعت، خدا کے دین کی دعوت کے کاموں میں گزری ہو۔ اللہ کے رسول جوانوں کے لیے بھی رحمت، اللہ کے رسول بیماروں کے لیے بھی رحمت۔ فرمایا اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے بخار عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا جو تم بیمار ہوتے ہو اللہ اس بیماری کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یا تمہارے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اگر گناہ نہیں ہے تو درجے بلند ہو گئے، اور اگر گناہ ہے تو اللہ اس بیماری کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مردوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ ارے جب تک رحمت عالم نہ تھے ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ مرنے کے بعد وہ مٹی ہو جائیں گے، لیکن رحمت عالم نے فرمایا نہیں 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 نہیں، تم مرنے کے بعد مٹی نہیں ہو جاؤ گے، تم ایک بہت بڑے عالم میں جاؤ گے، جنتوں میں جاؤ گے، اللہ کی رحمتوں میں جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کی راحتوں میں جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں میں جاؤ گے۔ تم مردوں کے لیے بھی اللہ کے رسول رحمت، اور خدا کی رسول تشریف لے جا رہے، ایک اونٹ آیا اور اس نے آقا کے پیروں پہ سر رکھ دیا۔ اللہ کے رسول جانوروں کی زبان بھی جانتے تھے، آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا او بھائی دیکھ
تیرا اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھے چارہ کم دیتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے، خبردار آئندہ ایسا کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ آقا جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، فرمایا تم میں سے کوئی زندہ جانور پہ نشانے بازی نہ سیکھے، اگر جانور کو ذبح بھی کرنا ہو تو چھری اس کے سامنے تیز نہ کرو اور تیز چھری سے ذبح کرو، توپا کر کے ذبح نہ کرو۔ میرے آقا جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، اور خدا کی قسم دنیا کے لیے تو رحمت بن کر آئے، قبر میں بھی آقا رحمت بن کر آئے، قبر والوں کے لیے بھی میرے آقا رحمت بن کے آئے۔ تمہارے پیارے پیارے ابا، تمہارے بھائی، تمہارے دوست، تمہارے احباب مٹی میں دبا کر چلے جاتے ہیں۔ ارے بولو چلے جاتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی پوچھتا ہے میرے بیٹا کیا ہوگا، میرے ابا کا اندھیرے میں کیا ہو رہا ہوگا، میرے دل کے ٹکڑے کا اندھیرے میں کیا ہو رہا ہوگا، تنہائی میں کیا کہہ رہا ہوگا، لیکن اگر قبر کی تنہائی میں بھی جاتے ہیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں۔ اپنے امتیوں کی دل بستگی کے لیے میرے آقا قبر میں بھی جاتے ہیں اور تسلی عطا فرماتے ہیں۔ جس کا قبر میں اس کا محبوب چلا جائے، ایمان سے بتاؤ قبر کی تنہائیاں اسے تنہائیاں محسوس ہوں؟ قبر میں بھی آقا تشریف لے جاتے ہیں اور حشر میں بھی اللہ اللہ۔ وَيَقُولُ آدَمُ صَفِيُّ اللَّهِ يَا رَبِّي نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ نُوحُ نَبِيُّ اللَّهِ يَا رَبِّي نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ مُوسَى كَلِيمُ اللَّهِ يَا رَبِّي نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ عِيسَى رُوحُ اللَّهِ يَا رَبِّي نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ حَبِيبُنَا وَشَفِيعُنَا يَا رَبِّي أُمَّتِي أُمَّتِي۔ سارے انبیاء قیامت میں نفسی نفسی کر رہے ہوں گے اور رحمت عالم بھرے محشر میں یا امتی پکار رہے ہوں گے۔ میرے امتیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے امتیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لو 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 میں ابھی تمہاری پریشانیوں کا مداوع کرتا ہوں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش اعظم کے نیچے جا گریں گے، 7 دن ہو جائیں گے سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ آواز آئے گی یا حبیبی ارفع راسک، میرے محبوب سر اٹھا لے۔ آقا فرماتے ہیں میں سر نہیں اٹھاؤں گا۔ دوبارہ آواز آئے گی یا حبیبی ارفع راسک وصل تعطی لک، میرے لاڈلے سر اٹھا لے، سوال کرتے ہیں سوال کو پورا کر دوں گا۔ آقا فرماتے ہیں میں سر نہیں اٹھاؤں گا۔ دوبارہ آواز آئے گی یا حبیبی ارفع راسک سترضی لک، میرے پیارے سر اٹھا لے، تجھے راضی کر دوں گا، اپنی کبریائی کی قسم تجھے راضی کر دوں گا۔ آقا سر اٹھا کے کہیں گے تیری مالکیت و خالقیت کی قسم میں اس وقت تک تجھ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک ایک فرد تیری جہنم سے نکل کے جنت میں نہ پہنچ جائے۔ اللہ فرمائے گا جا جہنم میں، تو خود اپنے جنتیوں کو نکال لے۔ اللہ کے رسول میرے پیاروں رحمت عالم ہماری خاطر، تمہاری خاطر، اس امت گناہگار کی خاطر خود میرے آقا جہنم میں جائیں گے۔ سوچو میرے پیاروں، ماں باپ بھائی تو جہنم سے پہلے ہی بھاگتے نظر آئیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اس دن کو یاد کرو جس دن باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، دوست دوست سے نگاہیں چلا رہا ہوگا، لیکن تمہارا محبوب رحمت عالم ہوگا کہ جہنم میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے اللہ اب تیری جہنم میں میرا کوئی امتی نہیں رہا، اللہ اب تیری جہنم میں میرا کوئی امتی نہیں رہا۔ اللہ فرمائے گا ابھی اور ڈھونڈ لے، جس کے سینے میں رائی کے دانے کی برابر بھی ایمان ہے، میری کبریائی کی قسم اسے بھی جہنم سے نکال لے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ اب کوئی بھی میرا امتی تیری جہنم میں نہیں رہا۔ اللہ فرمائے گا اچھا تو آپ نکل آؤ اس میں سے۔ اب اللہ خود بذات خود جہنم میں جا کر
3 लफ्फे भरकर, लफ्फों से क्या मुराद है वो अल्लाह और उसका रसूल जाने, 3 लफ्फे भरकर उन लोगों को निकालेगा जिसको आका भी नहीं पहचानेंगे कि ये मेरे उम्मती हैं। और हुक्म होगा मेरे महबूब, मैंने तेरे राजी करने की कसम खाई थी, ले मैं तेरे उन उम्मतियों को भी आज जहन्नम से निकाल रहा हूं जिनको तू भी नहीं पहचानता कि ये मेरे उम्मती हैं। आखिरत में भी रहमत बनकर आए। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ऐ अल्लाह के महबूब, ऐ अल्लाह के लाडले, दुनिया में कोई मुसीबत और परेशानी आती है तो दामन रहमत में पनाह ले लेते हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, कयामत के दिन जहां नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, आका कहां जाएंगे, किसका साया ढूंढेंगे? हजरत अनस के जवाब पर फरमाया, अनस घबराओ नहीं, मुझे तलाश कर लेना, मैं तुम्हारी शिफात करूंगा। फरमाया, आका शिफात तो बाद में करोगे, पहले ये बता दो कि मिलोगे कहां? फरमाया, अनस मुझे तू जहन्नम के रास्ते पर तलाश कर लेना। फरमाया, आका सारे अंबिया मसनदों पर बैठे होंगे और मेरा रहमत आलम जहन्नम के रास्ते पर? फरमाया, हाँ अनस, मेरी उम्मत के गोल जहन्नम में जा रहे होंगे और मैं उनकी कौली भर भर के उन्हें जन्नत में धकेल रहा हूं। फरमाया, अल्लाह के रसूल अगर आप वहां न मिले, फरमाया मुझे मीज़ाने अदल पे तलाश कर लेना। फरमाया, आका वहां क्या करोगे? फरमाया, अनस तू क्या जाने मीज़ाने अदल क्या है, क्या होगा वहां? अनस आ, मैं तुझे वहां का एक मंजर दिखाऊं। अनस, मेरा एक उम्मती आएगा, उसके आमाल तुलेंगे, उसकी नेकियां कम और गुनाह ज्यादा होंगे, उसके आमाल की बुकचा बनाकर उसके घर सर पे रख के कहा जाएगा जा जहन्नम में। अनस वो जाएगा, एक कदम उठाएगा दाईं तरफ देखेगा, एक कदम उठाएगा बाईं तरफ देखेगा, अगला कदम उठाएगा पीछे को देखेगा, मगर उसकी निगाह को कोई साहिल नहीं मिलेगा। अनस, उसकी डूबती नैया को कोई मल्लाह नहीं मिलेगा। अनस, कोई पथवार नहीं दिखाई देगा। अनस, कि यकायक उसकी निगाह मेरी निगाह से टकरा जाएगी, वो चीखेगा मुझे देखकर, या रसूल अल्लाह, मैं हलाक हो गया आका, मैं बर्बाद हो गया आका। फरमाया, मैं दौड़कर उसके पास जाऊंगा और कहूंगा क्या बात है? फरमाया, अल्लाह के महबूब, गुनाह कम, गुनाह ज्यादा और नेकियां कम हैं, जहन्नम में भेजने का हुक्म हो चुका है। ऐ अल्लाह के महबूब बचा लो, अब कोई मेरे लिए रास्ता नहीं है। आका फरमाएंगे, घबरावे मत अनस, मैं उसका हाथ पकड़ के फिर मीज़ान अदल पे लाऊंगा और फरिश्तों से कहूंगा, फरिश्तों इसके आमाल फिर तोलो। फरिश्ते कहेंगे, या रसूल अल्लाह, क्या हमने कोई डंडी मारी है? क्या नहीं तो क्या अल्लाह मियाँ के तराजू पर शक है, फासर है कुछ इसमें? क्या नहीं, मगर मैं कहता हूं इसके आमाल फिर तोलो, आमाल फिर तुलेंगे, नेकियां कम गुनाह ज्यादा। फरिश्ते कहेंगे, हुजूर देखो हमने कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं किया था? का घोटाला करने के लिए तो नरिस महारावी बहुत थक में क्या जरूरत पड़ी? आका फरमाएंगे, फरिश्तों मैंने कब कहा तुमने घोटाला किया है? मैं कब कहता हूं तुमने डंडी मारी है? मैं कब कहता हूं खुदा की तराजू में फर्क है? फरिश्तों, मैंने दोबारा इसके आमाल इसलिए तुलवाए हैं कि अभी इसकी एक नेकी तुलने से रह गई है, अभी इसकी एक नेकी नहीं तुली है। और ये कहकर मेरे आका उसकी नेकियों के फड़ले पर झुक जाएंगे और यूं कहेंगे, फरिश्तों ये जिंदगी भर मुझे अल्लाह का रसूल मानता रहा है, अरे मैं भी तो इसकी नेकी हूं, अगर आज इसके पास नेकी नहीं तो मुझे इसकी नेकियों में बिठा के तोल दो, लेकिन मेरा उम्मती जहन्नम में जाए ये मुझसे देखा नहीं जा सकता। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो यहाँ भी रहमत, वो वहां भी रहमत, वो जवानी में भी रहमत, वो बचपन में भी रहमत। मेरे प्यारों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरे प्यारों घबराने की जरूरत नहीं, घबराइयो मत, मैंने तुम्हारे लिए एक हथियार बचा रखा है। वो हथियार हर नबी को दिया गया, हर रसूल को दिया गया, सब ने दुनिया में इस्तेमाल कर लिया। आदम अलैहिस्सलाम को दुआ दी गई,
جب وقت پڑا اور جنت سے نکلے اور ہوا کہیں اور آدم کہیں تو کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ظلم ہو گیا، خطا ہو گئی، اب اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے۔ اللہ نے آدم کو معاف کر دیا، بچھڑی ہوئی ہوا کو ملا دیا، اپنی ناراضگی اور غصے کو ختم کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو سمجھایا اور کچھ مرد اور کچھ عورتوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا، تو تنگ آ کے نوح نے کہا، اسی ہتھیار کا استعمال کیا اور فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ روئے زمین پر کافر کا بچہ بھی زندہ نہ چھوڑ، ان کا خمیر اتنا بگڑ چکا ہے کہ اب اگر یہ نہ بھی سدھرے تو ان سے پیدا ہونے والی اولاد بھی بگاڑ ہی پیدا کرے گی، لہذا ان کا بیج ہی ختم کر دے، ان کا بیج ہی ختم کر دے۔ جیسے ایک مولوی صاحب کو ایک پادری لے گیا، نیا نیا گرجا بنا تھا، بڑا بڑھیا خوبصورت عیسائیوں کا گرجا گھر، اس نے کہا بھائی ہمارے یہ مولانا الطاف صاحب جو ہیں بیٹھ کے بڑے مشہور عالم ہیں، یہ کچھ لکھ دیں گے، دعا کر دیں گے تو بس ہمارے لیے سند ہو جائے گی۔ اسے یہ نہ پتا کہ یہ مولوی سیدھے سادے ضرور ہوتے ہیں مگر ینظر من نور اللہ، یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ لے گئے بلا کر کے، حضرت دیکھیے کتنا اچھا گرجا گھر ہے، یہ ہے وہ ہے، چنیے چنا ہے۔ اب مولانا آفت میں آئے گئے، بھائی رضوان مولانا کے منہ کو دیکھیں، مولانا رضوان بھائی کے منہ کو دیکھیں، بھائی اصغر علی صاحب ان دونوں کے منہ کو دیکھیں۔ اب دیکھیے مولانا کیا کرتے ہیں، مصلی بیٹھ کے تو بڑی برائی بیان کرتے تھے، بہت آسان ہے ممبر پر معاذ اللہ کہہ دینا، اور بڑا مشکل ہے تنہائی میں اپنے کو بچا لینا، مگر مولانا بھی مولانا ہی تھے۔ جب عیسائی پادری نے کہا دیکھیے حضرت کیا شاندار ہے، کچھ آپ دو چار جملے ارشاد فرما دیجئے۔ فرمایا الہی کتنا اچھا گھر ہے گرجا، الہی کتنا اچھا گھر ہے گرجا، الہی گرجا گھر گرجا یہ گرجا۔ تعریف بھی کر دی اور اپنا کام بھی کر دیا۔ تو فرمایا گھبرائیو مت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، پیچھے فرعون، آگے دریائے نیل، بیچ میں آپ اور آپ کی امت پھنس گئے۔ کہنے لگے موسیٰ ایسی جگہ مارا جہاں پیچ ملے نہ پانی۔ بس حضرت موسیٰ نے اس دعا کا استعمال کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پھانسی کے پھندے پہ لے جانے لگے۔ حضرت عیسیٰ نے دیکھا بچنے کا کوئی راستہ نہیں، اسی ہتھیار کا استعمال کر لیا، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ فرماتے ہیں میرے پیاروں میں اتنا ستایا گیا، اوذیت ما اوذی قبل نبی، میں اتنا ستایا گیا کہ 1,24,000 نبیوں میں سے سب کے سب مل کے بھی اتنا نہ ستائے گئے جتنا میں تنہا ستایا گیا۔ لیکن میں نے کبھی اس دعا کو جو اللہ نے ہر نبی کو دی تھی اپنی تکلیف اور دکھ کے لیے استعمال نہیں کیا۔ او میرے پیاروں، میں نے اس دعا کو کل قیامت کے دن کے لیے اپنی امت کے واسطے رکھ رکھا ہے۔ میں اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کہوں گا خدایا تو نے سب نبیوں کو ایک ایک دعا دی، ہر نبی نے اس دعا کو دنیا میں مانگ لیا۔ او میرے رب، تجھے اپنی عزت و کبریائی کی قسم، تو سب کچھ جانتا ہے مجھے تیری راہ میں کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ میرے گلے میں کپڑے ڈال کر کھینچے، مجھے 3 سال تک پتے کھا کر کے گزارنے پڑے، میرے سامنے میرے لاڈلوں کو آگ پہ لٹایا گیا، جسم کے 2 ٹکڑے پڑے رہے، کسی کی لاش پہ گور و کفن پڑی رہی اور میں ان کا جسم کو ہاتھ لگانے سے مجبور رہا۔ اے میرے رب، مجھے وطن چھوڑ کر بے وطن کر دیا گیا، لیکن میں نے تجھ سے کبھی دعا نہیں مانگی۔ آج تجھ سے تیری رحمت کی قسم
دعا مانگتا ہوں میری امت کے ایک ایک فرد کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی، اے میرے محبوب، اے میرے لاڈلے، میں نے تجھے سارے عالموں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، آپ کو یہ سبق ہے، آپ کو یہ پیغام ہے کہ آپ کے نبی رحمت ہی رحمت ہیں، لہٰذا آپ بھی اپنے پڑوسیوں کے لیے رحمت بنیں، اپنے بڑوں کے لیے رحمت بنیں، اپنے چھوٹوں کے لیے رحمت بنیں، اپنے ہم سفروں کے لیے رحمت بنیں، اپنے ساتھ کاروبار کرنے والوں کے لیے رحمت بنیں، اپنی بیوی کے لیے رحمت بنیں، اپنے بچوں کے لیے رحمت بنیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر میدان میں او نبی رحمت کے ماننے والوں، تمہارے ایک ایک عمل سے ایسا رحمت کا مظاہرہ ہو کہ تمہارا ساتھ والا تمہیں نبی رحمت کا امتی سمجھے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر آپ سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر آپ منتظمین اجلاس کا اور حضرت حافظ رفیق احمد صاحب حکیم جی کا، کہ انہوں نے بیچاروں نے آج مجھے بڑی تیز اور بڑی عمدہ دوائیں دی۔ اللہ ان کے ہاتھ میں شفا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔